اچھا اب یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ حرم کی سجدگاہ ہم ساتھ لے آتے ہیں. مثلا ہم نے نماز پڑھی, سجدگاہ آپ نے پرس میں ڈال لی, اپنے ہاتھ میں پکڑ لی, مرد حضرات ہوتے ہیں اپنی جیب میں ڈال لی, پھر زری کے اوپر چلے گئے, پھر وہاں پر دعائیں زیارتیں وغیرہ پڑھی, پھر ویسے ہی اپنے ہوٹل چل کے آ گئے, تو حرم کی سجدگاہ ان کی جیب کے اندر پڑی ہوئی آ جاتی ہے. تو بہرحال دیکھیے یہ اگر ایسا ہوا ہے تو حرم کی سجدگاہ کو فوراً حرم میں واپس پہنچانا پڑے گا. عام طور پر یہ چیزیں سجدگاہیں وغیرہ وہاں پر وقف بھی ہوتی ہیں, تو اس کو فوراً, اچھا کبھی کبھی سامان میں آ جاتی ہے. بہت سے تو لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ ہمارے بیگ میں ساتھ پاکستان ہم ساتھ لے آئے ہیں, تو حتی المقدور اس کو واپس فوراً جلد سے جلد پہنچانا پڑے گا, اور کوئی بھی زائرین وغیرہ جو وہاں پر جا رہے ہیں ان کو دے دی جائے کہ وہ حرم میں, اور جو حرم جس جگہ کا ہے وہیں پر ہی پہنچائیں. وہاں آپ کو مثلا یاد آ گیا کہ میں آخری مرتبہ مثلا کربلا حرم امام حسین میں تھی, تو یہ وہیں پر ہی رکھوائیں. یہ نہیں کہ حرم حضرت عباس میں رکھوا دیں اس کو, کیونکہ ہر جگہ کے وقف کے احکام اس لحاظ سے الگ الگ ہوتے ہیں. اور ایک چیز اور بھی, بہت سی جگہ تو ایسی ہیں کہ اگر وہاں کی سجدگاہ بھی اگر آپ اٹھا کے اپنے ساتھ لے آئیں تو بہت سے وہاں یہ بات شہرت رکھتی ہے, جیسے یہی جو وہ ہے اپنا ان کے ہاں جو ان کے امام ہادی کے جو فرزند تھے اور ان کے سید محمد کے اس کے اندر جو جاتے ہیں, اور وہاں پر بم دھماکہ وغیرہ بھی ہوا تھا, تو وہاں کے متعلق یہ بات شہرت اتنی رکھتی ہے, حتیٰ کہ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ مدرسۃ القائم جب حیات تھے تشریف لائے تھے تو انہوں نے خصوصیت کے ساتھ اپنے ہی اس کے متعلق سفر کی ایک بات بتائی تھی کہ جب ہم وہاں سے آ کر ہم حلب بار بار اس پہ آ رہا ہے زبان پہ, سید محمد کا جو جہاں پر یہ مقبرہ ہے, جب وہاں سے واپس جانے لگے تو پتہ چلا کہ بس ہی سٹارٹ نہیں ہو رہی, تو فوراً ان کے دماغ میں آیا کہ بھائی یہاں کی کوئی سجدگاہ تو کسی نے اپنے ساتھ نہیں رکھ لی ہے, کوئی سجدگاہ تو کسی کے پاس نہیں رہ گئی ہے. تو سب لوگوں نے اپنے اپنے سامان ٹٹولے, تو ایک صاحب کے پاس سے نکل آئی اور پھر کہا کہ جاؤ یہ دوبارہ جا کر رکھ کر آؤ. جب وہ دوبارہ رکھ کر آئے وہاں پر, تو اس کے بعد جیسے ہی آئے اور آ کے اطلاع دی, گاڑی انہوں نے سٹارٹ کی, فوراً گاڑی سٹارٹ ہو گئی. تو بہت سی اس طرح کی بڑی, اور یہ بہت زیادہ شہرت یہ اس بات کی جو ہے وہ ہے کہ سید محمد کے جو مقبرہ ہے اس سے کوئی بھی چیز اگر لے جائی جائے تو وہ وہاں سے نہیں جا پاتی. بہت ساری کرامات ان کی اس انداز سے شہرت رکھتی ہیں. تو آپ تو خیر اس بم دھماکے کے بعد سے بہت زیادہ یہ دوبارہ سے صحیح تعمیر ہو گیا ہے, اور ماشاءاللہ اب اپنی پوری جلالت کے ساتھ ان کا یہ روضہ وہاں پر موجود ہے. اچھا اب ایک تو چیز یہ تھی کہ حرم کی سجدگاہ آپ اٹھا کے گھر لے آئے, تو وہ تو تھا کہ واپس پہنچانا ہے. اچھا ہم نے کیا کیا, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا حرم حضرت عباس علمدار کے پاس جو ہے مثلا ہماری رہائش گاہ ہے ہوٹل میں, اب ہم نے پہلے حضرت عباس کے روضے پہ گئے, وہاں کی سجدگاہ اتفاق سے ہماری جیب میں آ گئی, وہی اٹھا کے ہم جو ہے اس کے بعد پھر وہاں سے زیارت کے لیے حرم امام حسین علیہ السلام گئے, تو وہی سجدگاہ ہم نے کہا کہ یہ تو ہماری جیب میں ہے. کیا دوسرے حرم میں وہ سجدگاہ استعمال کی جا سکتی ہے؟ اس میں علماء یہ فرماتے ہیں, خود آیت اللہ سیستانی کا بھی یہ نظریہ ہے کہ اگر یہ سجدگاہ حرم کے لیے وقف ہے, حرم حضرت عباس کے لیے, حضرت امام حسین کے حرم کے لیے, تو ایک حرم کی سجدگاہ کو اٹھا کے دوسرے حرم لے جا کر استعمال نہیں کر سکتے. ہاں اگر ایسی کوئی سجدگاہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ سجدگاہ جو ہے, بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں سجدگاہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں نمازیوں کو پڑھنے کے لیے ویسے ہی رکھ دیتے ہیں. معلوم ہے کہ یہ نمازیوں کو پڑھنے کے لیے رکھی گئی ہیں, حرم کے لیے وقف نہیں کی گئی, تو پھر تو ایک حرم کی سجدگاہ دوسرے حرم میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. لیکن اگر معلوم نہ ہو تو پھر آپ کو یہی سمجھا جائے گا کہ حرم کے لیے وقف ہے اور اس سجدگاہ کو دوسرے حرم میں استعمال نہ کرے. یعنی عام طور پر یہ عام جگہوں پہ بھی پیش آتا ہے مسئلہ. مثلا مسجدیں عام طور پر امام بارگاہوں سے ملی ہوئی ہوتی ہیں. اب مسجد کی مثلا چٹائی اٹھا کر امام بارگاہ لے آنا, یا امام بارگاہ کے لیے کوئی وقف شدہ چیز ہے اسے مسجد کے اندر لے جانا, تو یہ لوگ عام طور پر اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ایک جگہ کے لیے جو وقف شدہ ہے وہ وہیں پر استعمال ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک مسئلہ وہاں پر پیش آتا ہے عام طور پر زائرین کو, کہ اگر کسی حرم کے لیے مخصوص سجدگاہیں وہاں پر رکھی گئی ہیں اور وقف ہیں وہاں کے لیے, تو پھر ان کو اٹھا کر کسی دوسرے حرم لے جانا یا اپنی بلڈنگ میں لے آنا وغیرہ وہ تو کسی صورت جائز نہیں ہوگا.